पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ी कामयाबी के करीब पहुंच रहा है, जिसकी कुछ तफसीलात आज बिल गेट्स के सामने भी रखी गई हैं। खसूसी विंग है जो इसी फंड से कायम किया गया है जो बिल गेट्स पाकिस्तान को फराहम करते रहे हैं। उस विंग में मुझे मुलाजमत की पेशकश हुई। वज़ीर आज़म हाउस से एक प्रेस रिलीज जारी होती है कि बिल गेट्स का वज़ीर आज़म को फ़ोन आया और बगैर किसी काफले के, बगैर किसी प्रोटोकॉल के चलता हुआ आया और वो अंदर चला गया। हमें बाद में पता चला कि ये तो बिल गेट्स अंदर चले गए हैं। जब सारी तकारीर हो रही थी तो एक मेरे साथ चीनी खातून बैठी हुई थी, वो बड़ी परेशान थी, बार बार परेशानी का इजहार करे। मैंने पूछा क्या हुआ तो उसने बड़ी दिलचस्प वजह बताई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 17 फरवरी और दिन है जुमेरात का। फाइनली समथिंग इज़ ट्रेंडिंग विद गुड रीज़न। पिछले 2-3 दिनों से ट्विटर के ऊपर जो कुछ ट्रेंड कर रहा था वो देख के खुशी नहीं हुई, लेकिन आज बिल गेट्स ट्रेंड कर रहा है और पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं तो वो देख के थोड़ा सा अच्छा लगा। बिल गेट्स का पाकिस्तान का ये पहला मगर एक तरह से तूफ़ानी दौरा था। सरप्राइज़ जैसा लगा ये दौरा, बिकॉज़ बहुत कम लोगों को इस दौरे से मुतालिक बताया गया था। यानी कोई प्री हाइप नहीं थी इसकी, ना दफ्तर ख़ारजा की तरफ से कोई इत्तला, ना वज़ीर आज़म ऑफ़िस की तरफ से किसी किस्म का कोई इंटीमेशन। लेकिन वज़ीर आज़म ऑफ़िस में तैयारियाँ पूरी थी। वज़ीर आला, गवर्नर और वफाकी वज़रा का एक मुख्तसर सा वफ़द ऐसा था जिसको वज़ीर आज़म हाउस में तलब कर लिया गया था। अमूमन ऐसा होता है जब ऐसा कोई हाई प्रोफाइल या गैर मामूली दौरा होता है तो दफ्तर ख़ारजा बाज़ाब्ता मीडिया को आगाह करता है, प्रेस रिलीज़ होती है, प्री हाइप बनती है। लेकिन शायद कोई सिक्योरिटी खदशात हों ऐसे जिनके पेश नज़र ऐसा फ़ैसला किया गया या इसका जिक्र नहीं किया गया, और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ठीक किया गया, अच्छी हिकमत अमली थी। ज़रूरी नहीं है कि हर दौरे की हाइप बनाई जाए, अगर कोई ऐसी रीज़न्स हों तो अच्छी बात है। मुझे खुद भी इसका अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि जिस वक्त ये मुलाकात होनी थी उससे कुछ देर पहले, यानी चंद मिनट पहले ही आप समझ लें, हम इस्लामाबाद की नस्ट यूनिवर्सिटी में एक तकरीब में शरीक थे जहाँ वज़ीर आज़म को स्कॉलरशिप कंप्लेंट पोर्टल का इफ्तिताह करना था। वैसे वो भी एक बड़ी ज़बरदस्त और अच्छी खबर है। कुछ 26 लाख के करीब तलबा को आज खुसूसी पोर्टल के ज़रिए वज़ीर आज़म ऑफ़िस से कनेक्ट कर दिया गया है। आप लोग किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं आखिर में इस बारे में भी आपको बताऊँगा। लेकिन अभी थोड़ी सी बात एक अहम सवाल पर कि बिल गेट्स ने पाकिस्तान का दौरा क्यों किया। 1-on-1 मुलाकात, फिर ज़ोहराने में शिरकत, NCOC का दौरा, फिर बिल गेट्स की मौजूदगी में कौमी टास्क फोर्स का इजलास और आखिर में एहसास प्रोग्राम की ब्रीफिंग। आखिर इन सब का मकसद क्या था। पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ी कामयाबी के करीब पहुंच रहा है, जिसकी कुछ तफसीलात आज बिल गेट्स के सामने भी रखी गई हैं। पाकिस्तान और गेट्स फाउंडेशन के दरमियान आपको पता है कि पोलियो के ख़ात्मे के लिए एक तवील अरसे से शराकतदारी चली आ रही है, और बिल गेट्स ने इस जंग में पाकिस्तान को माली तौर पर ठीक ठाक मदद भी फराहम की है। इसका अमली नमूना मैं उस वक्त ज़ाती तौर पर भी देख चुका हूँ जब कुछ अर्सा पहले पोलियो के ख़ात्मे के लिए कायम एक खसूसी विंग है जो इसी फ़ंड से कायम किया गया है जो बिल गेट्स पाकिस्तान को फराहम करते रहे हैं। उस विंग में मुझे मुलाजमत की पेशकश हुई है। बड़ी दिलचस्प कहानी है। ARY से ज़्यादा तनख्वाह, घर, गाड़ी, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस अच्छे खासे थे। मतलब एक तगड़ा पैकेज था जो ऑफ़र किया जा रहा था मुझे, और एक वहाँ पर एक विंग कायम किया जा रहा था। उसका हेड वो मुझे तैनात करना चाहते थे, जो मीडिया से रिलेटेड कुछ एक्सपर्टीज़ होती हैं उस हवाले से। तो मुझे पता चला कि ये सारा पैसा जो है वो बिल गेट्स की तरफ से आ रहा है, इसलिए ये बड़ा अच्छा खासा पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के साथ हायरिंग हो रही है। यहाँ पर HR से दस्तखत शुदा कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी मुझे भेज दिया गया कि आप बस दस्तखत करें। उनकी तरफ से दस्तखत होके आ गया था, बस मेरे दस्तखत का इंतज़ार था। लेकिन चूँकि ये रकम बहुत हद तक एक गैर मामूली थी और ज़्यादा पैकेज बड़ा लग रहा था, तो मुझे उसमें कोई दाल में थोड़ा काला लगा। मैंने खामोशी से उनसे उस वक्त माजरत कर ली, ये कहते हुए कि मैं ARY नहीं छोड़ना चाहता, और हकीकत भी ये है कि ARY से जो प्यार है वो किसी और जगह पर जाकर तो नहीं हो सकता। तो कुछ अरसे बाद उस विंग की पूरी हायरिंग टीम को बरतरफ कर दिया गया था, क्योंकि माली करप्शन का एक बहुत बड़ा स्कैंडल अनअर्थ हो रहा था। वो बड़ी दिलचस्प तफसीलात हैं, फिर कभी मैं उसकी डिटेल शेयर करूंगा, आज मुनासिब मौका नहीं है। तो बिल गेट्स साबका हुकूमतों में भी भरपूर माली ताउन पाकिस्तान के साथ कर चुके हैं, और मौजूदा हुकूमत में भी ये सिलसिला जारी है और कोई कसर अभी तक उन्होंने छोड़ी नहीं है। मुझे ये वैसे ही खान साहब के फ़ैन लगते हैं, बिकॉज 1-on-1 मुलाकातें और टेलीफोन पर भी मुसलसल राब्ते में रहते हैं, और हर कुछ दिन बाद वज़ीर आज़म हाउस से एक प्रेस रिलीज जारी होती है कि बिल गेट्स का वज़ीर आज़म को फ़ोन आया, और फिर वो लंबी चौड़ी डिटेल। वज़ीर आज़म जब अमेरिका गए तब भी इन दोनों की मुलाकात हुई वहाँ पर, और मुलाकात के लिए बिल गेट्स खुद उस होटल पहुँचे जिसमें वज़ीर आज़म का क़याम था।
وہ غالباً پہلی ملاقات تھی ان کی نیو یارک میں ہوئی، جو بہت زیادہ شور تھا کہ بل گیٹس وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے، اور میں اپنے پہلے کسی ولاگ میں اس بارے میں ذکر کر چکا ہوں کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ بہت لمبے چوڑے لاؤ لشکر کے ساتھ اور ہائی پروفائل سیکیورٹی میں یہ کوئی ملاقات ہوگی، اور ہم اس وقت بالکل الرٹ کر رہے تھے کہ فوٹیج بنائیں گے ان کی، لیکن فوٹیج اس لیے ریکارڈ نہیں کر سکے کہ ایک شخص بغیر کسی قافلے کے، بغیر کسی پروٹوکول کے چلتا ہوا آیا اور وہ اندر چلا گیا. ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو بل گیٹس اندر چلے گئے ہیں. خیر، بات کرتے ہیں اس کامیابی کے حوالے سے جس کا ذکر میں نے آغاز میں کیا. ذرائع کے مطابق پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پورے 1 سال میں پولیو کا ایک بھی کیس سامنے نہیں آیا، بلکہ گزشتہ 1 سال اور 1 مہینے میں کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا. آخری کیس شاید جنوری 2021 میں قلعہ عبداللہ نام کا کوئی علاقہ ہے، وہاں سے سامنے آیا تھا. اور پولیو کے حوالے سے پاکستان پر اس لیے بھی دباؤ رہا کہ تقریباً پوری دنیا سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے، صرف پاکستان اور افغانستان سے تاحال پولیو کے کیسز رپورٹ ہو رہے تھے. شاید کوئی ایک آدھ اور ملک ہو، لیکن مینلی پاکستان اور افغانستان ہی ہیں جہاں سے کوئی اکا دکا کیس رپورٹ ہو رہا ہے. آج وزیر اعظم اور انسداد پولیو ٹاسک فورس نے اس اہم کامیابی سے بل گیٹس کو بھی آگاہ کیا. ان ملاقاتوں میں شریک کچھ ذرائع سے میری بات بھی ہوئی. انہوں نے کہا کہ بل گیٹس نے انسداد پولیو کے حوالے سے پاکستان کی کامیابیوں اور کوششوں پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم پاکستان سے پولیو کے خاتمے کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، اور پاکستان کے پاس پولیو کا خاتمہ کر کے تاریخ رقم کرنے کا اہم موقع ہے. اس کامیابی کی تکمیل کے لیے گیٹس فاؤنڈیشن ہر قسم کے تعاون اور مدد کے لیے تیار ہے. وزیر اعظم عمران خان نے بھی گیٹس فاؤنڈیشن کے حکومت پاکستان کے ساتھ مسلسل تعاون اور جو اتنی لمبی شراکت داری ہے اس پر شکریہ ادا کیا، اور کہا کہ افغانستان کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر ہم نے نظر رکھی ہوئی ہے، بیکاز وہاں سے پولیو کے کچھ کیسز کبھی کبھی رپورٹ ہوتے رہے ہیں. تو اب نظر رکھیں گے کہ یہ سلسلہ یہاں پر تھم جائے اور دوبارہ پاکستان اس طرف نہ جائے جہاں پر ہمیں پولیو کیسز کا سامنا کرنا پڑے. وزیر اعظم کی جانب سے بل گیٹس کو پاکستان کے نئے ہیلتھ سسٹم اور ہیلتھ کارڈز کا جو ایک منصوبہ ہے اس بارے میں بھی آگاہ کیا گیا. بل گیٹس نے اس پر بھی بڑا خوشی کا اظہار کیا کہ پاکستان جیسا ملک جس کے پاس اتنے زیادہ وسائل نہیں ہیں، ریسورسز نہیں ہیں، اس نے اتنا بڑا ایک ہیلتھ کا نظام متعارف کرایا ہے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ. تو اس کے اوپر بھی بڑی اپریسیشن ہوئی. وزیر اعظم آفس کے مطابق بل گیٹس نے انسداد پولیو مہم کے دوران جو شہید ہونے والے پولیو ورکرز ہیں، سیکیورٹی اداروں کے کچھ اہلکار ہیں، ان کو بھی خراج عقیدت پیش کیا. اس دوران وزیر اعظم کی جانب سے بل گیٹس کے اعزاز میں خصوصی طور پر زہرانے کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں وزراء اعلیٰ اور گورنر کا ایک مختصر وفد شریک ہوا، جنہوں نے اپنے اپنے صوبے اور حلقے کے حوالے سے جو پولیو کی تازہ ترین صورتحال ہے، جو رپورٹس ہیں، وہ بل گیٹس کے ساتھ شیئر کی ہیں. آگے بڑھتے ہیں. میں نے ولاگ کے آغاز میں آپ کو بتایا تھا کہ آج میں ایک ایسی تقریب میں شریک تھا جہاں پر 26 لاکھ طلباء کو خصوصی پورٹل کے ذریعے وزیر اعظم آفس سے کنیکٹ کر دیا گیا ہے. اس کی کچھ تفصیلات بتاتا ہوں. وزیر اعظم عمران خان کی خصوصی ہدایت پر ملک بھر کے طلباء جو اسکالرشپ کے لیے اہل ہیں یا جن کو اسکالرشپ مل چکی ہے، ان کی شکایات کے ازالے کے لیے آج تک کوئی بھی پورٹل قائم نہیں کیا گیا تھا، یا کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ وہ اپنی شکایت درج کرا سکیں. تو پہلی مرتبہ اس حوالے سے اسکالرشپ کمپلینٹ پورٹل کا اجرا کیا گیا ہے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے. بنیادی مقصد اس پورٹل کا وہ یہ ہے کہ اسکالرشپ پر تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کو جو درپیش مسائل ہیں اس کو فوری طور پر حل کیا جا سکے. مستحق اور ذہین طلباء کو تعلیم پر حکومت اسکالرشپ کے لیے 28 ارب روپے سے زیادہ کی رقم دے رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہیں پہ کاؤنٹ نہیں ہو رہا. لوگ اس کو صحیح سے انجوائے نہیں کر سکتے اس اسکالرشپ کو، بیکاز اس کو لینے کے لیے بہت سارے طلباء بیچارے رل جاتے ہیں اور کوئی ان کی داد رسی نہیں کرتا، کوئی ان کی شکایت نہیں سنتا. ایلیجیبل ہیں لیکن کیسے لیں، کہاں سے لیں، کلرک کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی ہے، کبھی کوئی ان کی سن نہیں رہا بات. تو ایچ ای سی سے لے کے اداروں، تمام تعلیمی اداروں تک جس کو اسکالرشپ ملے گی اس کے لیے یہ پورٹل قائم کیا گیا ہے کہ اگر آپ ایلیجیبل ہیں اور آپ کے پاس پیسے نہیں پہنچ رہے تو آپ شکایت کر سکتے ہیں. وہ ایچ ای سی سے ریلیٹڈ ہے، وہ کسی کالج، اسکول، تعلیمی ادارے کسی سے ریلیٹڈ ہے، اس کی الگ الگ کیٹیگری آج بنا دی گئی ہے. تو 28 ارب روپے سے زائد کی رقم حکومت اس وقت خرچ کر رہی ہے، جس میں 26 لاکھ طلباء ہیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ 72% ان میں خواتین شامل ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکے لوگ تھوڑے سے نالائق ہیں یا لڑکیاں تھوڑی زیادہ ذہین ہیں. 72% خواتین شامل ہیں اسکالرشپ لینے والوں میں. تو آج جب اناؤنس ہوا تو بڑی وہاں پر تالیاں بجیں. وہاں پر ایک بڑا دلچسپ واقعہ بھی پیش آیا. جب ساری تقاریر ہو رہی تھیں تو ایک میرے ساتھ چینی خاتون بیٹھی ہوئی تھی، وہ بڑی پریشان تھی، بار بار پریشانی کا اظہار کرے. میں نے پوچھا کیا ہوا تو اس نے بڑی دلچسپ وجہ بتائی. ساری تقاریر ہو رہی تھی اردو زبان میں،
اور وہ ایسا پرے کر رہی تھی یا وش کر رہی تھی کہ نیکسٹ جو اسپیچ ہو وہ انگلش میں ہو جائے، بیکاز جو سلائڈس چل رہی تھی وہاں پہ وہ بھی اردو میں تھی. تو جب پرائم منسٹر تقریر کے لیے آئے تو اس چینی خاتون نے کہا کہ آئی وش کہ یہ اسپیچ انگلش میں ہو. تو میں نے اسے بتایا کہ یہ بھی انگلش میں نہیں ہوگی. تو اس نے پوچھا کیوں؟ تو میں نے اس کو ریزن بتائی کہ بیکاز پرائم منسٹر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نیشنل لینگویج میں یہ ساری سرکولیشن ہو، اور ساری حکومتی ٹیم کو بھی یہ کہا گیا ہے، اور سارے جو ایونٹس ہیں سرکاری وہ اردو زبان میں یعنی قومی زبان میں ہوں گے. تو اس نے ناراضگی کا اظہار کرنے کی بجائے کہا کہ یہ بہت اچھی اسٹریٹجی ہے آپ کے پرائم منسٹر کی. ناؤ آئی گاٹ دا پوائنٹ کہ کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور اس نے کہا کہ یہی سب کچھ ہمارے چائنا میں بھی ہے کہ ہم اپنی لوکل لینگویج کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو آپ کے پرائم منسٹر کی اگر اس نیت سے اسٹریٹجی ہے کہ لوگوں تک جائے یہ پیغام ان کا، تو یہ بہت اچھی بات ہے. خیر، یہ جو طلباء کو دی جانے والی اسکالرشپ ہے، اس کے صحیح استعمال، میرٹ اور شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے جو اسکالرشپ کمپلینٹ پورٹل آپ کو مدد فراہم کرے گا، آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بیکاز یہ پورٹل وزیر اعظم کے سٹیزن پورٹل سے منسلک ہوگا، اور وزیر اعظم آفس ان شکایات کے بر وقت ازالے کے لیے نگرانی کر سکے گا. آئی نو کہ آپ لوگوں کی بہت ساری شکایات ہیں سٹیزن پورٹل کو لے کے کہ معاملات حل نہیں ہوتے، یا پتہ نہیں جو کچھ بھی ہے، یا بہت دیر لگ جاتی ہے، سم ٹائمز شکایات حل کیے بغیر ان کو بند کر دیا جاتا ہے. لیکن وقتاً فوقتاً لاکھوں اپلیکیشنز کو دوبارہ بھی ریویو کیا جاتا ہے، دوبارہ بھی کھولا جاتا ہے. ابھی 2-3 دن پہلے ہی پرائم منسٹر نے حکم دیا کہ 2.5 لاکھ سے زائد ایسی شکایات جن کو حل کر دیا گیا تھا اور اپنی طرف سے بند کیا گیا ان کو دوبارہ کھولا جائے، بیکاز ابھی بھی ان میں کوئی پرابلم ہے. تو بڑے پیمانے پر لوگ شکایت کرتے ہیں، اور سٹیزن پورٹل کا عملہ بھی بہت محدود سا ہے. اس کی تھوڑی سی مین پاور میرا خیال تھوڑی سی بڑھانی چاہیے. تو یہ سارا کچھ معاملہ تھا. اگر آپ اسکالرشپ کے اہل ہیں، آپ آسانی سے اسکالرشپ لیجئے. کوئی مسئلہ مسائل آتا ہے تو سٹیزن پورٹل پر رابطہ کر سکتے ہیں. خبریں اور بھی بہت ساری ہیں محسن بیگ کے حوالے سے بھی اور ادھر ادھر چیزوں کے حوالے سے بھی، بٹ آئی وانٹ کہ آج کا ٹاپک جو ہے وہ پاکستان کے لیے کچھ اچھی چیزوں کے اوپر، اچھی خبروں کے اوپر ہی رہے. تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.